اب وہ چیزیں میں ذکر کروں گا کہ روزے کی حالت میں جن کو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ عمر کے جو روزے کی حالت میں جن کے ارتکاب کرنا ناجائز ہے۔ سب سے پہلی چیز ان میں یہ ہے کہ غیبت کرنا۔ اگر کوئی آدمی غیبت کرتا ہے، اور غیبت کرنا بھی گناہ ہے، غیبت سننا بھی گناہ ہے، اور غیبت کے اوپر تعاون کرنا بھی یہ گناہ ہے، تو ایسی صورت میں کہ روزے کی حالت میں کوئی غیبت کرتا ہے، یہ روزے کی حالت میں ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ ایسے ہی جو روزہ رکھ کر آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس سے آدمی کا روزہ جو ہے وہ اس کے روزے کے اندر خلل آئے گا۔ ایسے ہی گالی دیتا ہے کوئی آدمی، تو گالی دینے سے بھی اس کے روزے کے اندر جو ہے کمزوری پیدا ہوگی۔ کمزوری مطلب اس کے عمل میں، اس کے ثواب میں، اس کے اجر میں پورا اس کو اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس نے روزہ رکھ کر جو ہے وہ گالی دی۔ ایسے ہی لڑائی جھگڑا کرنا ہے، کوئی آدمی روزہ رکھ کے لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، رواہ البخاری، کہ وہ آدمی کہ جو روزہ رکھ کے بھی جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا ہے اور جھوٹ کے اوپر عمل کرنے سے نہیں بچتا ہے، تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے روزے کی کہ وہ آپ کھانا اور پینا چھوڑ دے، ٹھیک ہے نہیں۔ حالانکہ یہ ایک وعید ہے، ایسا نہیں کہ آپ اس نے جھوٹ بول دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، غیبت کر دی ہے، یا لڑائی جھگڑا کر لیا ہے، گالی دے لیا تو اب وہ روزہ ہی چھوڑ دے، دن میں روزہ نہ رکھے۔ روزہ تو اس کو رکھنا ہی ہے، روزہ تو اس کو پورا کرنا ہی ہے، لیکن وہ جو ثواب اور وہ اجر جو اس کو پورا حاصل ہونا تھا، وہ اس کو گالی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، لڑائی جھگڑے کرنے سے اس کے اجر کے اندر کمی واقع ہو گئی ہے۔ تو ایسی صورت میں آدمی روزہ رکھ کے اب جو ہے گالیاں نہ دے، غیبت نہ کرے، غیبت نہ سنے، جھوٹ نہ بولے، گالیاں نہ کسی کو دے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، ان تمام چیزوں کا آدمی جو ہے وہ خیال رکھے روزے کی حالت میں۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الصیام جنہ، روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے۔ ڈھال کیا ہوتی ہے؟ جب آدمی جنگ کرتا تھا، پہلے زمانے میں جنگیں ہوتی تھی تو ایک خاص قسم کی ڈھال ہوتی تھی کہ جو آدمی پہنتا تھا، جو آج بھی جو پولیس اور آرمی وغیرہ پہنتی ہے مشکل حالات میں کہ ان کے کوئی نقصان نہ ہو، تو اس کو ڈھال کہتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ کس وجہ سے ڈھال ہے؟ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، رواہ البخاری، کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہوں تو ایسی صورت میں آپ نہ تو کسی کے ساتھ جو ہے بیہودہ بات کہیں، ٹھیک ہے نہیں، بے حیائی کی بات کریں، نہ کوئی بیہودہ بات کریں آپ، نہ کسی کو گالی دیں آپ۔ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، اگر آپ کو کوئی آدمی گالی دیتا ہے یا آپ کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، آپ اسے کہہ دیں میں روزے سے ہوں، آپ نے جو گالیاں دینی ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ کرتے رہیں، میں روزے سے ہوں، میں آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ ایسے کہ روزے کی حالت میں بیہودہ اور فحش اور جہالت کے کاموں جو ہے وہ کرنا، یا جہالت کی گفتگو کرنا، فحش گفتگو کرنا، یا جو ہے فحش گفتگو دیکھنا یا سننا، یہ بھی روزے کی حالت کے اندر منع ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو بیہودہ چیزوں سے رکنے کا نام ہے، فحش باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ اور فرمایا فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ، اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہے، او جہل علیہ، یا جہالت سے پیش آتا ہے آپ کے ساتھ، فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، آپ اس کو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ روزے کی حالت میں فحش باتیں کرنا اور سننا اور دیکھنا اور جہالت کے کام کرنا یا جہالت کی گفتگو کرنا، یہ سارے روزے کی حالت میں منع ہے۔ ایسے ہی روزے کی حالت میں فحش فلمیں، ڈرامے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، اور چاہے موبائل پہ، چاہے ٹی وی پہ، یا فحش ڈرامے دیکھنا، اس طرح کی تمام چیزیں یہ روزے کی حالت میں ناجائز ہیں۔ تو ان تمام چیزوں سے آپ کو اور مجھے اور سب کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی میں نے پہلے بھی اس چیز کا ذکر کر دیا کہ جو روزہ دار اپنے شہوت پر قابو نہ رکھ سکتا ہو تو وہ اپنی بیوی سے ساتھ نہ سوئے، بلکہ بغل گیر بھی نہ ہو۔ دن کی بات ہے، رات ثم اتم الصیام الی اللیل، روزہ شام تک پورا کرنا ہے۔ جب آپ نے روزہ کھول دیا، اب روزہ کھول کر آپ اپنی بیوی سے مل بھی سکتے ہیں، حتیٰ کہ فجر تک آپ مل سکتے ہیں۔ جب فجر کی اذان ہوگی اس کے بعد کی یہ بات ہے، یعنی روزے کے حالت میں دن میں اگر آدمی کو یہ شک ہے کہ میں اگر
अपनी बीवी से बोसा करूँ लूँगा बीवी का, या जो है बगलगीर होऊंगा, या उससे ज़्यादा करीब होऊंगा तो मुझे मैं गुनाह के अंदर पड़ जाऊँगा, यानी उससे जिमा कर लूँगा, तो ऐसी सूरत में उससे दूर रहना ज़रूरी है, और नहीं तो फिर वो चीज़ें वाजिब होंगी जो मैंने पहले जिन चीज़ों का जिक्र कर दिया। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु व युबाशिरु व हुवा साइमुन कान अमलकुम लिइर्बिही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से बोसा भी लेते थे और उनसे मुबाशरत भी किया करते थे रोज़े की हालत में, और वो कहते हैं वकान अमलिकुकुम लिइर्बिही, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नफ्स पर कंट्रोल करने वाले थे, अल्लाह के रसूल अपने नफ्स के ऊपर काबू रखने वाले थे, इसलिए ऐसा करते थे। और ऐसे ही जो है एक सहाबी आते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, और मानते हैं कि अन्ना रजुलन सअल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुबाशरति साइम, कि एक आदमी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या मैं रोज़े की हालत में अपनी बीवी के साथ मुबाशरत कर सकता हूँ, बोसो किनार कर सकता हूँ, तो फ़रख़्ख़स लहू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कर सकते आप, ठीक है। वह आताहु आखिर फ़सालहु फ़नहाहु, लेकिन एक और दूसरा आदमी आया, उसने भी यही बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना कर दिया। अब रावी कहते हैं आगे, फ़इज़ल्लज़ी रख़्ख़स लहू शैख़ुन कबीर, कि वो आदमी जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी के साथ मुबाशरत की इजाज़त दी थी, वो आदमी बुजुर्ग आदमी था, बूढ़ा आदमी था, इसलिए कि वो अब नफ्स के ऊपर उसको कंट्रोल था और उसको इजाज़त दी अल्लाह के नबी से। वल्लज़ी नहाहु शाबुन, लेकिन जिसको मना किया कि आपने अपनी बीवी से बोसो किनार नहीं करना है, करीब नहीं होना है, ज़्यादा मुबाशरत नहीं करनी है, तो वो एक नौजवान आदमी था, और नौजवान आदमी शायद आपने आप पर कंट्रोल ना कर सके, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया। ऐसे ही रोज़े की हालत में अगर मुबालगा करना वज़ू के अंदर, ये अच्छी बात है, कुल्ली करने में भी मुबालगा करना, नाक में पानी चढ़ाने में भी मुबालगा करना, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप रोज़े से हों और रोज़े की हालत में आप ना कुल्ली में करने में मुबालगा करें और ना नाक में पानी चढ़ाने में आप मुबालगा करें, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो आप क्या करें, आप मुबालगा करें, इल्ला अन तकून साइमा, ये कि अगर आप रोज़े की हालत में हों तो आप ऐसी सूरत में आप मुबालगा ना करें, क्योंकि कहीं अंदेशा है, खौफ है कि पानी जो है वो अंदर इंसान के चला जाए, उससे रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये वो चीज़ें थी आज के दर्स में कि जिनकी मैंने वजाहत की। सबसे पहली चीज़, दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।